اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو آپ کو کیا فائدے حاصل ہوگے؟ دنیاوی زندگی میں آپ کا سر اونچا ہوگا، آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، آپ کے احکام کی اتباع کرے گی، آپ کی نافرمانی نہیں کرے گی، آپ کی اولاد دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے گی، وہ دین اسلام کے احکامات پر عمل کرے گی، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اس زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی۔ آپ کے لیے اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت بہت اچھی طریقے سے کی، دین اسلام کے طریقے پر کی، تو مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ آپ نے کوئی صدقہ کر دیا، کہیں پر پانی کا موٹر وغیرہ لگا دیے، پانی کا انتظام کر دیا، لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز جس کے ذریعے آپ کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا، او علم ينتفع به، ایسا علم آپ نے چھوڑ کر گئے اس دنیا کے اندر جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو وہ فائدے کا جو سبب آپ وہ جو فائدہ حاصل کریں گے اس کا ثواب بھی آپ کو مرنے کے بعد حاصل ہوگا۔ تیسرا ولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، اس کا ثواب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو یعنی مرنے والے شخص کو پہنچتا ہے۔ صرف یہ تین اعمال جو حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اس میں ایک نیک اولاد بھی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت دین اسلام کے طریقے پر کرو گے، اپنے اولاد کو نیک اور صالح بناؤ گے، تو دنیا میں تو آپ کو کامیابی ہی ہے اور مرنے کے بعد میں بھی آپ کے درجات بلند ہوگے، آپ کے گناہ معاف ہوگے، آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی۔ اگر آپ نے تربیت دین اسلام کے مطابق نہیں کی، آپ کا بچہ اگر نماز کے لیے ہی نہیں آتا تو دعا کہاں سے کرے گا آپ کے لیے؟ آپ کا بچہ آپ کے لیے نہیں سوچے گا، وہ اپنے لیے سوچے گا، جس طرح آپ نے زندگی میں اس دنیا میں اپنے لیے سوچا، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں نہیں سوچا۔ اور ایک حدیث کے اندر اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ مسلمان گھر میں بچہ پیدا ہو یا کسی اور گھرانے میں بچہ پیدا ہو، والدین اسے جو تربیت دیتے ہیں اسے مطابق وہ زندگی آگے اس کی گزرتی ہے۔ فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ الاسلام فابواه یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں، اسے نصرانی بناتے ہیں، اسے مجوسی بناتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی مشرک کے بھی گھر اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ مشرک ماں باپ اس کی تربیت اپنے مشرکانہ عمل سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچہ مشرک بن جاتا ہے۔ ایک یہودی اپنے بچے کی تربیت یہودیانہ طریقے پر کرتا ہے تو وہ بچہ آگے چل کر یہودی بن جاتا ہے۔ ایک نصرانی اپنے بچے کی تربیت نصارہ کے طور پر کرتا ہے، وہ بچہ نصرانی بن جاتا ہے، ایک بچہ مجوسی بن جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا آپ کا بچے کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اسے نیک اور صالح اور مسلمان نہیں بناؤ گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، سوال آپ سے ہوگا، آپ کے بچے سے تو بعد میں ہوگا، کیونکہ ذمہ داری تو آپ کی تھی، ذمہ داری آپ کی تھی۔ موجودہ حالات کے بارے میں آپ واضح طور پر جانتے ہیں، مسلم گھرانوں کی لڑکیاں اسلام سے منہ پھیر کر مشرکانہ عمل کر رہی ہے، مشرکوں کے ساتھ جا رہی ہے، اسلام سے مرتد ہو رہی ہے۔ کیوں؟ والدین نے ان کی تربیت اس طرح نہیں کی۔ تو کیا صرف وہ لڑکیاں اس گناہ کے حقدار ہے؟ کیا ان کے والدین بھی ہیں؟ ان کے والدین بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی
کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرتے کہ دین اسلام پر وہ عمل پیرا ہوتے، انہیں معلوم ہوتا کہ اگر ہم دین اسلام کو چھوڑ کر کسی مشرک کے ساتھ نکاح کرے تو ہمارے اسلام سے مرتد ہونے کی سزا آخرت میں جہنم ہوگی، اور ہمارے لیے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی، ہم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر اسے آپ دین اسلام کی تعلیم دیتے تو وہ کبھی آپ کے اس تعلیم سے روگردانی نہیں کرتی۔